غوث پاک تمہاری بخشش کرائیں گے بے شک، ہمارا ایمان، لیکن میرے بھائی کب کرائیں گے، کس کی کرائیں گے؟ پہلے دائرے میں تو آجا۔ ایسے تو میدان محشر میں ابو جہل بھی کھڑا ہوگا، ابو لہب بھی کھڑا ہوگا، عتبہ بھی کھڑا ہوگا، شیبہ بھی کھڑا ہوگا، اس کی تھوڑی نہ کرائیں گے؟ بے لگام گھوڑے کی طرح ہم نے دنیا میں زندگی گزاری تو ہماری تھوڑی نہ کرائیں گے؟ جب کرائیں گے جب بخشش کے قابل بنے ہوگے، غوث پاک سے محبت کیے ہوگے۔ آپ یہ سوچتے ہو خالی 11ویں کا جلسہ سجا لیا، 11ویں کا ایک دیغ بنا دیا، میں غوث اعظم کا چاہنے والا ہو گیا، میری بخشش کرا دی جائے گی، اور میرے پیارے ایک دیغ بنانے سے بخشش نہیں کرائی جائے گی۔ خالی 11ویں کا میلاد کرا لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اگر غوث اعظم سے محبت کرتا ہے تو 11ویں کی دیغ بعد میں بنا۔ اللہ نے مال دیا تو زکات پہلے نکال۔ زکات نکال نہیں رہا، اچھا خاصا مالدار ہے، سب کھا گیا، خود ہی ڈکار گیا، یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، اور 2 دیگا بنا کے پورے گاؤں میں اعلان کرا رہا ہے کہ 11ویں کی فاتحہ لنگر لٹرے آ جائیے۔ تو میرے بھائی یہ لنگر نہ غوث اعظم قبول کریں گے، غوث اعظم تیرا بغیر زکات نکلا وہ قبول کر لیں گے؟ غوث اعظم ایسی تیری دیغوں کو قبول نہیں کریں گے جس کی زکات نہ نکالی ہو۔ تو ایک دیغ نہ بنا، 1 کلو بنا، پہلے زکات نکال، غوث اعظم اس 1 کلو کو قبول کر لے گا۔ 11ویں کی نیاز کا کیا میٹر ہے؟ میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی، بہت سے نیاز کے اوپر بہت نربھر کرتے ہیں۔ ہاں میرے بھائی، میں غوث اعظم کا بہت بڑا عاشق ہوں، بہت بڑا شہدا ہوں، میں خود غوث کے پاک کی 11ویں مناتا ہوں، غوث پاک کے نام کی نیاز کرتا ہوں۔ اگر غوث پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، سنیو تم بھی کیا کرو، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرا نام لیوا نہ یہاں مارا جائے گا نہ وہاں مارا جائے گا، میرا چاہنے والا نہ یہاں مارا جائے گا نہ وہاں مارا جائے گا، مگر خالی ایک بھگونا بنا کے 11 مہینے بھول جاؤ، ایسا کام نہیں چلے گا۔ یہ جیو کا سم نہیں ہے کہ 299 کا ریچارج کرا لو 56 دن بھول گئے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں تو روز 5 ٹائم کا ریچارج نمازوں کا کرانا پڑے گا، 5 ٹائم کا ریچارج نمازوں کا کرانا پڑے گا، تو غوث اعظم والا کہلائے گا، بے شک بے شک، تب غوث اعظم کا عاشق کہلائے گا۔ اللہ اللہ میرے بھائیوں، غوث پاک کی 11ویں کی نیاز کا میٹر کیا؟ آؤ سنو میں بتاؤں، بہت سے لوگ کہتے نیاز کرانا چاہیے، بہت سے کہتے نہیں کرانا چاہیے، بہت سے کرے کرانا چاہیے، بہت سے کرے نہیں کرانا چاہیے۔ صحیح بات میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں کیا کرانا چاہیے؟ گلفام کی بات سنو، خدا کی قسم دنیا میں بھی مزے میں رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی مزے میں رہو گے۔ اللہ نے اگر دیا ہے، یہ غوث اعظم کی نیاز کے لیے قید نہیں ہے کہ ایک ہی دیغ بنانا یا 15 ہی بھگونے بنانا، نہیں نہیں، جتنی تیری حیثیت ہے اس کے مطابق کر، مگر پہلے کیا کر؟ غوث اعظم کی نیاز بعد میں کرنا۔ اگر اللہ نے تجھے کھیتی دی ہے تو عشر پہلے نکال، اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو زکات پہلے نکال، اور پھر جب 11ویں کرنے کے لیے نکلے گا تو جتنی حیثیت ہو اتنا نیاز کرا دینا، غوث پاک کا ننگل لٹا دینا، اللہ بھی قبول کر لے گا، بغداد کا غوث پاک بھی قبول کر لے گا۔ میرے بھائیوں زکات پہلے نکالو، اور زکات نہیں نکال لو تو خدا کی قسم تو بریانی، تو حیدرآبادی بریانی پکا بالکل قبول نہیں، اور تو زکات نکال کے آلووں کی تہری بنا لے اور غوث اعظم کی فاتحہ لگا لے، اللہ چاہا تو غوث اعظم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ 11ویں میں تو لارا نکال کے اب مرغے سے کم کی نہیں ہوگی، اور یہ بریانی ہوگی، وہ بریانی ہوگی، وہ چکن ہوگا، وہ مٹن ہوگا۔ میرے بھائی 11ویں شریف کی فاتحہ کراؤ، اگرچہ آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے تو 11 روپے کے الائچی دانی دے اپنے گھر میں جو کھانا بنا اسی پہ غوث پاک کے نام کی نظر کر دو، نیاز کر دو، اور میرے بھائیوں کسی غریب کو، اگر کسی ایک غریب کو غوث پاک کے نام کا کھلا دو، کافی ہے، قبول ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے جو ضروری ہے میرے سنیوں، غوث پاک کی نیاز بعد میں کرنا۔ اللہ نے مال دیا ہے تو زکات پہلے نکالنا تاکہ مال پاک ہو جائے، جب نیاز کرے تو قبول ہو جائے۔ واہ واہ، نیازوں کا تو بہت ماحول ہے ہمارے ہاں بھائی، میں پکا سنی ہوں، میں تو کرنا ہی کرنا ہے، بے شک کرنا ہے، لیکن میرے بھائی زکات لازمی ہے۔ نیاز اگر نہیں بھی ہوگی تو چلے گا، لیکن زکات نہیں دی تو نہیں چلے گا۔
یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جس مال کو تم نے جمع کیا اکٹھا کیا زکوٰۃ نہیں نکالی غریبوں کا حق کھا گئے ڈکار گئے مار گئے میدان محشر میں اللہ اس مال کو جہنم کی آگ میں پگھلائے گا اور پیشانیوں کو داغے گا پیٹوں کو داغے گا چہروں کو داغے گا اور اللہ فرمائے گا چکھو اس کا مزہ یہ وہ مال ہے جو دنیا میں تم نے اکٹھا کر کے رکھا تھا. بات سمجھ رہے آپ کہہ رہے ہیں برکت ہوتی ہے. یہ میرا ماننا غوث پاک کی جن لوگوں نے نیازیں کرائیں خدا کی قسم بزرگوں سے جنہوں نے عقیدت رکھی اللہ نے برکتیں کی لیکن میرے بھائی زکوٰۃ کا بھائیو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج کے بعد 11ویں منائیں گے انشاءاللہ بے شک منائیں گے لیکن زکوٰۃ پہلے نہیں. اور اگر بنا زکوٰۃ نکالے آپ نے 11ویں کی کتنی بھی دیغ بنائی تو کسی بھی کام کی نہیں ہے. ہمارے رامپور میں ایک رکشہ چلانے والا 11ویں کی 35 دیغیں بناتا. اور میرے بھائی ذرا کان کھول کے سنو 35 دیغیں ہر سال بڑا غریب ہے لیکن اللہ اللہ غور کرو میرے بھائیو اتنا غریب ہے کہ زکوٰۃ بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے مگر ہر سال 35 دیغ بناتا غوث پاک کے نام کی. کہاں سے؟ کہتا ہے کہ بس سچائی کے ساتھ میری عقیدت ہے میں غوث پاک کے نام کی نظر مانتا ہوں. پتہ نہیں جب بڑی 11ویں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ میرے گھر میں انتظام کر دیتا ہے. اگر ہے تو آپ تو 35 نہیں آپ تو 100 دے دیں سبحان اللہ لیکن زکوٰۃ پہلے. اور سنو اگر مالی کے نصاب نہیں ہو زکوٰۃ نکالنے کے تمہارے اوپر نہیں ہوا حقدار نہیں ہو زکوٰۃ نکالنے کے تو میرے بھائی نماز تو سب پہ فرض ہے غریب پہ بھی اور امیر پہ بھی ہے نا. 11ویں مناؤ مگر اس 11ویں سے پہلے جس غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے اور میرے سنی پہلے نماز پڑھ لے اس کے بعد میں 11ویں منا لے بغداد کا دولہا تجھے اپنے غلاموں میں قبول کر لے گا. بے شک غوث اعظم پاورفل تو اتنے ہیں اور سنیوں اتنے پاورفل ہیں ان کے ڈبے دائرے میں جب دائرے سے باہر ہوگے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے مگر دائرے میں گئے جیسے میرے نبی نے گارنٹی لی ہے جو جنت البقیع شریف کے قبرستان میں جو لوگ دفن کر دیے گئے نبی نے ان کی گارنٹی لی ہے تو ان کی بخشش کرائے گا. دائرے میں آنا ضروری ہے ایمان